بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 116 سورہ ہجر آیت نمبر 26 کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، یہ آیات مضمون کے اعتبار سے پہلے مضمون کے ساتھ ہے، جس میں پہلے رکوع کے اندر دلائل عقلیہ تھے، جن کا حاصل یہ تھا کہ کارساز بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو انہی دلائل کے سلسلے میں یہ آیات بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تیسرا باب جو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے شروع ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان اول کو یعنی آدم کو، من صلصال، وہ کھنکھنانے والے گارے خمبیرے سے۔ صلصال کا معنی ہے جو گارا ہو اور وہ پک جائے، اور پک جانے کے بعد وہ مضبوط، جیسے کہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں تو ان پر کوئی چیز ماری جائے، ہاتھ وغیرہ، تو وہ ٹنگ ٹنگ کی آواز کرتے ہیں، یعنی کھنکھنانے والے۔ من حمئن، حمہ کہتے ہیں طین اسود، کالا گارا، اور مسنون کا معنی متغیرتن، یعنی جو بہت تبدیل ہو جائے، بدبو آ جائے، بہت خمبیرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ مسنون سنہ سے ہے جس پر سال گزر گئے ہوں، یعنی وہ گارا جس پر کئی سال معنی خمبیرہ کیا گیا ہو۔ تو حمئن گارا، مسنون معنی خمبیرہ۔ تو انسان اول آدم کو پیدا کیا ہے ایسے گارے سے جو خمبیرہ ہو اور کھنکھنانے والا ہو۔ سورہ رحمان میں اس کو کل فخار کہا ہے۔ فخار وہ ٹھکری، یعنی وہ مٹی کا برتن جو پک جائے اور آخر میں آواز کرتا ہے۔ والجان خلقناہ، اور جان کو ہم نے پیدا کیا من قبل، انسان سے پہلے۔ جان یہ جنات کا ابو الجن ہے، جیسے کہ انسانوں کا بڑا آدم ہے اور جنات کا بڑا جان ہے۔ من نار السموم، آگ، گرم آگ سے۔ یہ نار کی اضافت سموم کی طرف۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جان کو ہم نے پیدا کیا، خلقناہ میں ہو ضمیر جان کی طرف لوٹ رہی ہے، من قبل یعنی قبل الانسان، من نار السموم، گرم آگ سے۔ سموم کہتے حر الشدید، وہ گرمی جو بہت سخت ہو۔ یہ نار کی اضافت سموم کی طرف، اضافت موصوف الی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ وہ آگ انتہائی گرم۔ یہ نہیں ہے کہ جان کو دھوئیں سے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ گرم آگ ہے جو اوپر کی طرف شعلہ مارتا ہے، اور شعلے کے اندر جو آخر میں چنگاریاں اور سخت قسم کی گرم آگ ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے سورت کا تیسرا باب شروع ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ابلیس کا واقعہ ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ مآل من تکبرہ، اس آدمی کا انجام کیا ہوا جس نے تکبر کیا۔ یعنی سورت کا دعویٰ تھا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، توحید کو مان جاؤ، اللہ کے رسول کو مان جاؤ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر کل قیامت میں افسوس کرو گے کہ کاش ایمان لے آتے، کیونکہ جس نے تکبر کیا قرآن و حدیث سے، اللہ کے رسول کے اتباع سے، توحید سے، تو اس کا انجام اور اس کا مآل دیکھ لو، جو کہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو وہ ذلیل ہوا اور تباہ ہوا، رجیم ہو چکا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تو واقعے کا حاصل یہ ہے کہ مآل من تکبر، جس نے تکبر کیا اس کا انجام برا ہوا، لہٰذا انکار اور تکبر نہ کرو، قرآن پر ایمان لے آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ یہ واقعے کا حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشراً مانا ایک انسان جو کہ آدم تھا، من صلصال من حمأ مسنون، وہ کھنکھنانے والے گارے خمبیرے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو میں برابر کر دوں، یعنی بالکل مٹی سے وہ پورا جسم انسانی برابر ہو جائے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونکوں میں، فی اس کے اندر، من روحی، اپنی طرف سے روح، کیونکہ روح اللہ کی طرف سے تھا، من طرف کے لیے ہے۔ فَقَعُوا، تو ہو جاؤ تم، لہو آدم کے سامنے، ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ یہاں عبارت کے اندر اندماج ہے، یعنی عبارت میں حذف ہے۔ فلما سواہ، اصل تقدیر عبارت یوں بنے گی، جب برابر کیا اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو، ونفخ فیہ الروح،
اور اس میں روح کو پھونکا، فقال للملائکتی، تو فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو. تو پھر اس کے بعد عبارت ہے فسجد الملائکہ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم، سب کے سب نے کیا، اجمعون، اکٹھا کیا. صف بستہ کیا یا گول صف تھی یا ہماری طرح صفوں کی طرح تھی، اس واللہ عالم. اللہ ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، گویا کہ ابا، اس نے انکار کیا. تو اول من عصا، سب سے پہلا انکار کرنے والا جو ہے وہ ابلیس ہے. امام شیرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جان جو ہے یہ ابو الجنات ہے، نہ کہ ابلیس. ابلیس جنات کا بڑا نہیں ہے بلکہ جان ہے. ابلیس تو ابو الشیاطین ہے، شیطانوں کا بڑا ہے، اور جنات کا بڑا الجان ہے، جس کے اوپر ذکر ہو چکا ہے. ابا، انکار کیا، یکون، کہ ہو جا مع ساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا عذر ہے، ما لکا ممن ای عذر لکا، کون سا عذر، کون سا بہانہ لکا تیرے لیے، اللہ تکون، کہ تو نہ ہو جائے مع ساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال، تو ابلیس نے کہا، لم اکل لاسجد لبشر، میں نہیں سجدہ کرنے والا انسان کو، ایسا انسان خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھنانے والے خمبیر گارے سے. یہ تو مٹی سے بنایا ہوا ہے اور مجھے آگ سے بنا ہوا، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ گھٹیا ہے، تو اعلیٰ گھٹیا کو کیسا سجدہ کرے. گویا کس نے تکبر کیا، اس کی تفصیل سورہ اعراف میں دیکھنے وہاں گزر چکی ہے. قالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فخرج، نکل جا، منہا، اس جنت سے، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، مانا تجھے ذلیل کر دیا گیا ہے، رجیم مارا ہوا، مردود. وإن علیک اللعنۃ، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی، الی یوم الدین، روز جزا کے دن تک، یعنی جس دن بدلہ دیا جائے گا اس دن تک تو ذلیل رہے گا. قالا، تو شیطان نے کہا، ربی، اے ربا، فانظرنی، پس مجھے مہلت دے دے. انظر ینظر، انذار کا معنی مہلت دینا، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون، جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. مراد اس دن سے نفخہ اولا ہے، جس میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی. اس وقت تک مجھے مہلت دے دیں. قال، اللہ نے کہا، فإنک من المنظرین، یقیناً تو ان میں ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک ہے، المعلوم، کہ وہ معلوم ہے، معنی معلوم، صف وصف ہو، جس کا وصف معلوم ہے، کہ اس دن دنیا فنا ہوگی، لوگ فنا ہو جائیں گے، عالم تباہ ہو جائے گا. یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کی صفات اور جس کی کیفیات معلوم ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا وقت معلوم ہے، وقت صرف اللہ کو معلوم. المعلوم وصفہ لا وقتہ، وقت معلوم نہیں ہے، وقت تو صرف اللہ کو معلوم ہے. قالا، تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، ربی، اے ربا، بما اغویتنی، بات سببیہ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اے اللہ، اور مجھے محروم کیا تو نے، تو تیرا مجھ کو محروم کرنا اور تیرا مجھ کو اغوا کرنے کے سبب اور ذریعہ، لأزینن، میں زینت اور خوبصورتی پیدا کروں گا، سجاؤں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین کے اندر، یعنی دنیا کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا. ان کو دنیا اچھا لگے گی، تیری نافرمانی اچھا لگے گی، گناہ اور معصیت اچھی لگے گی. یہ جو تیرے بندے ہیں آدم سے جو پیدا ہوں گے، اولاد آدم، تو ان کی طرف اشارہ ہے. ان کو میں ضرور بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، اور دنیا کی زینت ان کے نفوس میں اور دلوں میں ڈالوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا ضرور بضرور. یہاں لفظ اغویتنی کا ہے. بعض حضرات نے ترجمہ میں اغوا کا لغت میں ترجمہ ہے غور رجل اذا ضیقت مذاہبہ، کہ آدمی بہت پریشان ہو گیا جب اس کی معیشت کے اسباب بند ہو گئے، یعنی اس کے حالات بہت مہنگائی ہے اور آمدنی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو انتہائی پریشانی کی وجہ، رزق کی بند ہونے کی وجہ سے، تنگ ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہونے کو غور رجل کہا جاتا. تو غوا بمعنی پریشانی کیا ہے. تو گویا شیطان نے کہا کہ اے ربا، کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے پریشان کر دیا، مجھے گمراہ کیا، تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو میں ابھی لأزینن لہم، ان کے لیے دنیا میں زینت پیدا کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ الا عبادک، مگر تیرے بندے ہیں، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو میرے اغوا سے بچائے گئے ہیں. مخلص اس مفعول کا صیغہ ہے، مخلصین، بچائے رکھے ہوئے، محفوظ کیے جائیں گے، جو میرے اغوا سے، جن پر میرا اغوا اور میرا گمراہ کرنا ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، نہیں چلے گا. قال، اللہ تبارک و، مخلص کا معنی جو خالص کیے گئے، جو چنے گئے تیری عبادت کے لیے. المخلص معنی خالص کیے گئے ہیں اللہ تیری عبادت کے لیے،
اور جو بچائے گئے ہیں اور جو چنے گئے ہیں عبادت کے لیے۔ اخلاص کا معنی خالص شدہ۔ قالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ یہ المخلصین میں اخلاص ہے۔ ہاذا معنی یہ اخلاص صراط راستہ ہے، علیہ بمعنی الیہ میری طرف، مستقیم سیدھا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ ہاذا یہ اخلاص، یہ توحید، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ اخلاص اور توحید ایک چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ صراط راستہ ہے، علیہ معنی الیہ میری طرف ہے، مستقیم سیدھا۔ یہ تو صحیح میرا راستہ ہے اور انبیاء میرے راستے پر دائم رہیں گے، ان کو تو گمراہ نہ کر سکے گا میرے نیک بندوں کو۔ دوسرا معنی یہ کہ ہاذا صراط، ہاذا یہ اغوا سے بچانا، یہ اللہ عبادہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ، یعنی میں اغوا کروں گا سب کو سب، اللہ کا معنی یعنی اغوا نہیں چلے گا۔ تو معنی یہ میرے بندوں کو اغوا سے بچانا، ہاذا کا مشار الیہ ہوگا، یہ اغوا سے بچانا میرے بندوں کو۔ صراط بمعنی یہ کہ حق، یہ حق ہے اور یہ علیہ لازم ہے مجھ پر، مستقیم سیدھا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ میں اپنے بندوں کو اغوا سے بچاؤں۔ یہ صراط حق ہے اور ایسا حق ہے کہ جو لازم ہے مجھ پر، اور مستقیم یہ انصاف ہے اور یہ عدل ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین کی جو آیت ہے یہ دلیل ہے عصمت انبیاء کی کہ انبیاء معصوم ہے، کیونکہ مخلصین میں اگر انبیاء داخل نہیں ہیں تو پھر اور کون داخل ہے۔ ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک نہیں ہے، اے لک تیرے لیے، اے شیطان، علیہم ان کے اوپر، سلطان مانا گمراہ کرنے کا زور نہیں چلتا تیرا ان کے اوپر۔ اللہ من تسلط کا معنی، سلطان کا معنی تسلط الاغوا، یعنی تیری گمراہی ان پر نہیں چلے گی۔ لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطان گمراہ کرنا، تسلط الاغوا یعنی اغوا گمراہ کرنا تیرا ان کے اوپر مسلط ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ من اتبع کہاں، جو تیری پیروی کرے گا، من الغاوین گمراہوں میں سے، سرکشوں میں سے، تو ان پر تیرا تسلط چلے گا۔ سلطان کا معنی یہاں اگر دلیل کیا جائے تو یہ معنی صحیح نہیں ہے، یعنی یہ معنی کیا جائے کہ لیس لک نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی دلیل، شیطان کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں ہے، تو وہ چاہے انبیاء کے سامنے آئے یا کسی کے سامنے آئے، شیطان کے پاس تو دلائل ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ تو سلطان والا دلیل والا معنی صحیح نہیں ہے۔ اور سلطان بمعنی تسلط، زور والا معنی یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تیرا زور نہیں چلے گا، تو زور تو شیطان کا نہیں چل سکتا۔ اللہ من اتبع کا معنی یہ ہے کہ تسلط سے معنی اغوا کرنا، یعنی سلطان بمعنی اغوا کا ہے، یہ تیرا اغوا نہیں چلے گا، اللہ من مگر ان لوگوں پر تیرا اغوا اور تیرا گمراہ کرنا چلے گا، اتبع کا من الغاوین جو پیروی کریں تیری، من الغاوین سرکش لوگوں میں سے۔ اب تخفیف کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ یقیناً جہنم جو ہے، لَمَوْعِدُهُمْ ان لوگوں کا وعدہ ہے، یعنی وقت مقرر ہے، اجمعین سب کا سب۔ لہا جہنم کے لیے سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں، معنی 7 طبقے ہیں اور ہر طبقے کے لیے ایک دروازے ہیں۔ اور وہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں وہ جہیم 1، جہنم 2، سعیر 3، سقر 4، اور لظا 5، حاویہ 6 اور حطمہ 7۔ یعنی اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، پہلے 2 جیم کے ساتھ، پھر دوسرا 2 سین کے ساتھ، اور تیسرے 3 پھر مختلف، جہیم و جہنم، سعیر و سقر، لظا، حاویہ، حطمہ، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ لکل باب ہر دروازے کے لیے، منہم ان لوگوں کے لیے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم۔ ہر جہنمی چونکہ الگ الگ گناہ اور الگ معصیت، کفر، اعلیٰ اور بڑے درجے، تو ہر ایک کے لیے ایک الگ حصہ ہوگا، جہنم کا الگ طبقہ ہوگا اور اس کے لیے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ صورت کے اندر اس باب کا حاصل یہ ہو گیا کہ مآل من تکبر، اس آدمی کا مآل جس نے تکبر کیا، اور اس میں اس کے بعد تخفیف کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ابھی بشارت کا ذکر ہے۔ تو تخفیف و بشارت اور ان آدمی کا انجام، اس شخص کا انجام جو تکبر کرے۔